अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया कि या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। फरमाया महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमने आपको गवाह बनाया है, खुशखबरी देने वाला बनाया है और डर सुनाने वाला बनाया है। व दाइयन इलल्लाह, और आपको अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बना के भेजा बिइज़्निही, उसके हुक्म के साथ, उसके इज़्न के साथ। व सिराजम मुनीरा, और चमकता हुआ आफताब बना के भेजा है। ए महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपको दाइये इलल्लाह बनाया, अल्लाह की जानिब दावत देने वाला बना के भेजा है। इंसान जब तक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ज़हनी तौर पर और रूहानी और कल्बी तौर पर वाबस्ता नहीं होता, उतनी देर तक वो कमज़ोर रहता है। और जब वो रब रसूल से वाबस्ता हो जाता है, उसका अकीदा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर मजबूत हो जाता है, फिर वो ज़हनी तौर पर, फ़िक्री तौर पर मजबूत हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले जो बुनियादी मसला था वो ये था कि कुफ़ार मक्का, कुरैश बहुत सारे बुतों की पूजा करते थे। तो जो नज़रियाती कमज़ोरियाँ थी, जो फ़िक्री फुकदान था, वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा था। हज करके आते थे तो ओहाम परस्ती का शिकार थे। हज करके आए हैं तो दरवाजे से दाखिल नहीं होंगे, ऊपर से कूद करके आएंगे। कपड़े उतार कर माज़अल्लाह बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करते, कुर्बानियाँ करते तो उनका खून काबे की दीवारों के साथ मलते। मिस्र के अंदर ये रस्म पाई जाती थी कि वो साल के बाद एक लड़की को ज़िबा करके दरिया में डालते थे, तो तब दरिया चलना शुरू होता था। और इस पर उन्होंने नज़रिया बना लिया था कि ऐसा होगा तो तभी मामला आगे बढ़ेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन सब लोगों को अल्लाह की जानिब दावत दी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हारे सामने जो तालीमात लेके आया हूँ उनमें कोई ओहाम परस्ती नहीं, उसमें तोहम्मात का कोई तज़किरा नहीं। एक मजबूत दीन, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उम्मीद, इन सब चीज़ों को रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लोगों के ज़हनों तक उतारा। जब तक इंसान का भरोसा आम इंसानों से वाबस्ता रहता है, दुनियादारों से वाबस्ता रहता है, पैसों से वाबस्ता रहता है, दुनियावी मामलात के साथ वाबस्ता रहता है, तो वो कमज़ोर होता जाता है दिन ब दिन। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइये इलल्लाह हैं, तो हुजूर ने हमें ये सोचे दी हैं कि तुम ना अपने आप को अल्लाह रसूल से वाबस्ता करो। फिर ये जो कमज़ोरी है ना, कमज़ोरी ये तुम्हारे दिल से निकल जाएगी। हम देखते हैं कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मायूसी की गुफ्तगू करते हैं। अगर गरीब हो गए हैं तो तब भी उनके जुमलों में माज़अल्लाह मायूसी है। कहीं बीमार हो गए हैं तो फिर भी वो घबराए से हैं, वहम का शिकार है। अगर किसी जगह कोई आजमाइश उन पर आ गई तो भी मुख्तलिफ तोहम्मात का वो शिकार हो जाते हैं। अगर तवज्जो अल्लाह रसूल की जानिब हो और वो सोचें जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी हैं, उन पर तवज्जो हो, तो फिर इंसान किसी वहम का शिकार नहीं हो। फिर वो मजबूत ज़िंदगी गुजारता है और मजबूती के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि मेरा खालिक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है, पैदा करने वाला अल्लाह है और मेरे तमाम मामलात का मुआफिज भी मेरा अल्लाह है। फिर वो कमज़ोर नहीं पड़ता, फिर वो ज़्यादा उम्मीदें लोगों से वाबस्ता नहीं करता, दुनियादारों से, सेठों नवाबों से ज़्यादा उम्मीदें नहीं वाबस्ता करता। फिर उसकी उम्मीदें अल्लाह से और अल्लाह वालों से। फिर वो अल्लाह रसूल की बारगाह में अपने आप को पेश कर देता है। हदीस मुबारक तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ज़रा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत करने का अंदाज़ देखिएगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर जान को पैदा फरमाया, हर जान को अल्लाह ताला ने पैदा किया तो तीन चीज़ें रब करीम ने लिख दी उसके लिए। हर जान को पैदा किया तो अल्लाह ने लिख दिया। क्या लिखा? उसका रिस्क कितना है ये भी रब ने लिख दिया, उम्र कितनी है, ज़िंदगी कितनी है ये भी रब ने लिख दिया, और जो उस पर मुश्किलात आएंगी वो भी अल्लाह ने लिख दिया। उसकी हिकमत के तकाज़ों के तहत जो मुश्किलात आएंगी इंसान की गुनाहों की माफ़ी का सबब बनेंगी, नेक है तो दर्जात की बुलंदी का सबब बनेगी,
تو جو مشکلات اس کی طرف آئیں گی، جو مصیبتیں، بیماریاں، تنگیاں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے تقاضوں کے تحت آئیں۔ اب انسان یہاں گھبرایا رہے، مایوس ہو جائے۔ ایک بات اب ذرا یہاں صوفیاء کہتے ہیں، وہ بھی سمجھنے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جس رب کی طرف سے تو کرم قبول کرتا ہے نا، اس کی طرف سے آزمائش بھی قبول کر۔ وہ کریم جو تیرے اوپر رحمت کے دروازے کھولتا ہے، کبھی اپنی حکمت کے تقاضوں کے تحت تجھے کسی مشکل میں ڈالے تو اسے بھی تھوڑا سا قبول کر۔ ایسا نہ ہو کہ میٹھا ہے تو فٹافٹ تو قریب کرے، اور اگر تھوڑا سا تجھے کوئی ترش رویے سے، ترش جگہ سے گزرنا پڑے تو پھر تو گھبرا جائے۔ تو اپنے مالک کے سپرد جب اپنے آپ کو کر دے گا، پھر تیری طبیعت سکون میں آ جائے گی، تیرا قلب ٹھنڈک میں آ جائے گا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کھا رہے تھے، ایک ٹکڑا اس کا، ایک خاش اس کی اپنے ہاتھ سے نکال کر کے ایاز کو کھانے کے لیے دی، ایاز فٹافٹ کھا گیا۔ بعد میں ایک ٹکڑا محمود نے اپنے منہ میں ڈالا تو بڑا کڑوا محسوس ہوا مالٹا، تو اس نے اس کو تھوک دیا اور ایاز کی طرف دیکھ کے کہنے لگا بہت ترش تھا، بہت کڑوا تھا، کس طرح تم کھا گئے؟ اللہ اکبر۔ تو ایاز نے جو بات کی وہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ بندے کا رشتہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ ایاز کہنے لگا آقا ساری زندگی تیرے ہاتھوں سے میٹھے کھائے، آج ایک کڑوا آیا تھا تو میں اگر اسے تھوک دیتا، یہ کو آئینے وفاداری تو نہ ہوا۔ انسان کو اللہ کی طرف سے نعمتیں آتی جائیں، رحمتیں آتی جائیں، تندرستیاں آتی جائیں، لیکن کسی جگہ ذرا کمزوری دیکھنی پڑے تو انسان اس جگہ ٹھہر جائے، اس جگہ وہ گھبرا جائے، وہم کا شکار ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ان چکروں میں پڑ جائے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اب یہ کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے اپنی ساری توجہات کا مرکز دنیا والوں کو بنا لیا، دنیا والوں کو کیسے راضی کرنا ہے، ان کو کیسے سیٹ رکھنا ہے، لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس طرح کر کے مضبوط کرنا ہے، بس اسی میں ہمارے صبح و شام گزر جاتے ہیں۔ 3-4 جگہوں پہ دعوت مل گئی، ایک دن میں ایک جگہ ولیمے پہ جانا تھا، وہاں خود چلے گئے، ایک جگہ اصال ثواب کی تقریب تھی تو وہاں بیٹے کو بھیجا، اور ایک جگہ اور کسی معاملے میں دعوت تھی تو وہاں فون کر کے معذرت کر لی، کسی طریقے سے لوگ راضی رہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اسے فٹ بال بنا لیا گیا۔ آپ لوگوں کی توقعات پہ کتنا پورا اتریں گے؟ اپنے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضور نے نصیحت فرمایا یقین رکھو اے عبداللہ ابن عباس، یقین رکھو کہ اگر ساری دنیا متفق ہو جائے تمہیں نفع پہنچانے میں تو تمہیں نفع پہنچا نہیں سکتی، مگر وہ جو تمہارے لیے تمہارے رب نے لکھ دیا۔ لوگ تمہیں نفع پہنچانا چاہیں تو پہنچا سکتے نہیں، اور فرمایا اگر ساری امت متفق ہو جائے کچھ نقصان پہنچانے میں تو نقصان پہنچا نہیں سکتے، مگر یہ کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ نہ تمہارا کوئی نفع کر سکتا ہے، نہ کوئی تمہارا نقصان کر سکتا ہے، ہوگا وہ جو اللہ کی مشیت کا تقاضا ہوگا، خدا کی رحمت کا تقاضا ہوگا۔ اب کرنے کا کام تو یہ ہے کہ ساری توجہات کا مرکز اللہ رسول کو بنایا جائے۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زبان نور پر کس قدر زیادہ یقین کامل حاصل ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم 313 سے کہتے ہیں کہ چلو جہاد کے لیے تو وہ نکل پڑتے ہیں، 1000 سے مقابلہ کرنا ہے تو وہ تیار نظر آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کہتے ہیں خندق میں چلو تو وہ تیار نظر آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو وعدہ ان کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ منوعاً اس وعدے پر توجہ کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارا بھروسہ اللہ رسول پہ مضبوط ہو جائے، وہ وعدے جو ہمارے ساتھ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں کہ سچ بولو گے تو نجات پا جاؤ گے، وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ 2 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا کہ 2 جبڑوں کے درمیان جو تمہاری زبان ہے اس کی مجھے ضمانت دے دو، اور ایک تمہاری 2 ٹانگوں کے بیچ جو شرمگاہ ہے تو مجھے اس کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو وہ ساری چیزیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے رکھی ہیں، ہمیں ان چیزوں پر توجہ کرنی ہے، ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ وعدے جو اللہ رسول نے ہمارے ساتھ کیے ہیں یہ سب سے زیادہ مضبوط ہیں۔ اسی طریقے سے
اگر رحمت خداوندی کی طرف انسان کا خیال جائے، اللہ کے کرم کی جانب اس کی توجہ جائے، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ یقین کریں جن لوگوں کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا کریم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کرم کرنے والا ہے، تو پھر خدا بھی ان پر بڑی ہی رحمت فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے بڑی ہی آسانیاں کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھنا واجب ہے، ضروری ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو، اچھا گمان۔ امام غزالی نے حدیث لکھی ہے، ایک اعرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عجیب بات کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ حضور نے فرمایا حساب تو میرا رب کریم لے گا۔ تو وہ شخص مسکرایا، حضور نے فرمایا کیوں مسکراتے؟ عرض کی یا رسول اللہ جب کریم غالب آتا ہے تو وہ کرم ہی کرتا ہے، وہ کرم ہی کرے گا، وہ فضل ہی فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا بھی یہ عربی بڑا فقیہ ہے، بڑا دانشمند ہے، یہ سادہ بندہ بڑی اعلیٰ بات کر گیا، فقیہ ہے، دانشمند ہے، اس لیے کہ اس کی امید اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ زمین بھر گناہ لے کے میری بارگاہ میں آئے، بھر دی اس نے زمین گناہ کر کر کے، لیکن وہ آئے اور استغفار کرے اور اس امید پر استغفار کرے کہ رب مجھے معاف کر دے گا، سچے دل سے توبہ کرے، تو حضور فرماتے ہیں رب اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے، اگر اس کی امیدیں اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوں۔ ہم نے یوں کیا ہے کہ کمزوری دکھانی شروع کر دی ہے، کمزوری، اور پھر کچھ معاشرے میں لوگ بھی ہیں، یہ کچھ جادو کا بتانے والے لوگ آ گئے ہیں جو ہر شخص کو کہتے ہیں کہ تجھے تو جادو ہو گیا ہے، جو ہر شخص کو یہ بات بتاتے ہیں کہ تیرے اوپر تو آسیب کا اثر ہے۔ ان لوگوں نے بھی لوگوں کو کمزور کر دیا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو معاشرے کے اندر یہ کہتے پھرتے ہیں بھائی سب دنیا کا چکر ہے، سب دولت کا معاملہ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بھی لوگوں کو کمزور کر دیا ہے۔ اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھیں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے بھروسے کو مضبوط کریں۔ لیکن حضور ہماری تربیت کرتے ہیں، فرمایا اگر تم رب پہ بھروسہ کرو گے نا اور رب تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے نکلو گے تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق عطا فرمائے گا جس طرح رب پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں لیکن شام کو لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھر کے روزی عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا بھروسہ مضبوط ہے، ان کا اپنے رب پہ توکل مضبوط ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے رب کی جانب دعوت دی، حضور نے ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا سکھایا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ دنیا میں مسافروں کی طرح وقت گزار کے آ جانا، جنت میں رب نے تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر خیال ہی گزرا ہوگا کہ اللہ یہ شان عطا فرمائے گا۔